السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو آ گیا ہمارا گھر۔ جنید کے کہنے پر صبا پرجوشیلے انداز میں گاڑی سے نکلی اور گھر کی طرف قدم بڑھائے، مگر جس گھر کا اشارہ جنید نے دیا تھا اس گھر پر نظر پڑتے ہی اس کے قدم بے جان ہوئے۔ جوش اور خوشی کی جگہ اداسی نے لے لی۔ وہ یک ٹک گھر کو دیکھے جا رہی تھی جبکہ جنید ٹیکسی سے اپنا سامان نکال رہا تھا۔ ٹیکسی والے کو کرایہ دے کر جب وہ صبا کی طرف آیا تو اس کو اس طرح جمع دیکھ کر گویا ہوا۔ کیا بات ہے صبا، تم نے ابھی تک گھر کا تالا بھی نہیں کھولا اور یہاں کیوں کھڑی ہو؟ سب خیریت ہے؟ آؤ میرے ساتھ اندر چلو، تمہیں گھر دکھاتا ہوں۔ یہ ہے ہمارا گھر، یہاں رہیں گے ہم۔ جنید کی بات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے صبا نے سوال کیا تو اس کی گہری خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے ایک پل کو جنید خاموش ہوا۔ اب وہ صبا کے رکنے کی وجہ جان گیا تھا۔ پھر ایک ٹھنڈی سانس بھری، خود کو پرسکون کیا اور زبردستی کی بشاشت چہرے پر لاتے ہوئے بولا، صبا یہی ہے ہمارا گھر، ہمارا اپنا گھر، جہاں پر صرف تمہاری حکمرانی ہوگی، نہ کہ کوئی تمہیں روک ٹوک کرنے والا ہوگا، اور نہ اس گھر میں تمہاری ذات پر تنقید ہوگی۔ جو تم چاہو گی ویسی زندگی گزارو گی، کوئی تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف چلانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اور تمہیں پتا ہے میں نے یہ گھر تمہارے نام کر دیا۔ تم فخر سے ہر کسی کو بتا سکتی ہو کہ تم ایک گھر کی مالک ہو۔ موجودہ دور میں اپنا گھر ہونا بھی کتنی بڑی نعمت ہے، ورنہ کئی لوگ آج بھی کرائے کے گھروں میں دھکے کھا رہے ہیں، مگر ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنا ذاتی گھر خرید سکیں۔ میں بھی کبھی نہ کر سکتا جو اگر میں نے اچھے وقت میں ایک پلاٹ نہ خرید رکھا ہوتا اور کاروبار کے لیے پیسے نہ جمع کیے ہوتے تو آج میرے لیے بھی الگ گھر لینا تقریباً ناممکن تھا۔ مگر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے ہیرے جیسی بیوی عطا کی جس کے بابرکت قدم سے میں بہت کچھ کرنے کے قابل ہوا ہوں، اور انشاءاللہ آگے بھی بہت کچھ کر لوں گا، بس میری بیوی میرا ساتھ دے۔ صبا کو گھر کے اندر لاتے ہوئے بہت نرمی اور محبت سے جنید نے اسے حالات کا بتاتے ہوئے احساس دلایا تھا کہ اس وقت بھی وہ کسی سے کم نہیں تھی، اور یہ بھی کہ جتنی حیثیت جنید کی ہو سکتی تھی اسی حساب سے اس نے گھر خریدا تھا۔ صبا کے بگڑتے مزاج سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ وہ شاید بہت عالی شان گھر کی آس لیے یہاں آئی تھی، تبھی 4 مرلے کے چھوٹے مگر پکے مکان نے اس کا دل برا کیا، اور کتنی دیر صبا کچھ نہیں بولی، بس خاموشی سے گھر کا جائزہ لیتی رہی۔ لیکن پھر جنید کے منانے اور سمجھانے پر صبا نے جبری مسکراہٹ چہرے پر سجا لی اور اس کو یہ تاثر دیا کہ اپنا الگ گھر پا کر خوش ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ اندر ہی اندر وہ جل رہی تھی۔ اس کی دیورانیوں جٹھانیوں نے اس کا بہت مذاق بنایا تھا، اس کی بہت تذلیل کی تھی، اس کو جتایا تھا وہ بھی غریب لڑکی کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتی، نہ ان کی برابری کر سکتی ہے، اور تب اس نے جنید کو الگ گھر لینے پر مجبور کیا۔ آج جب وہ اپنے گھر آ رہی تھی تو اس کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ دیکھ کر اس کی دیورانیاں جٹھانیاں جل کر خاک ہوئی تھی۔ وہ سب حیران تھی، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا جنید الگ گھر بھی خرید سکتا ہے۔ وہ تو سرکاری اسکول میں معمولی سا کلرک تھا، اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ یہی حیرت اس کی ساس کو بھی تھی۔ حیرت بھرے لہجے میں شکوہ کرتے ہوئے جب اس نے اپنے بیٹے سے کہا، کہاں چھپا رکھا ہوا تھا اتنا خزانہ، ہمیں ہوا بھی نہیں لگنے دیا۔ ارے ایسی بھی کیا پوشیدگی جو ماں کو بتانا گوارا نہیں سمجھا؟ میں کون سا تمہارا مال کھا جاتی، الٹا تمہاری ترقی سے خوش ہو کر دعائیں ہی دینی تھی۔ ماں کی بات پر جہاں جنید گڑبڑایا تھا وہیں صبا کے چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کو نیچا دکھانے والی عورتیں آج کس طرح بے چین بیٹھی تھیں، اور ان کو اس طرح بے چین اور افسردہ دیکھ کر صبا کو دلی سکون ملا تھا، مگر اب اپنا گھر دیکھ کر اسے اچھی خاصی مایوسی ہوئی تھی۔ اس گھر میں رہتے ہوئے تو اپنے سسرال والوں سے کبھی مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، بلکہ وہ اب بھی اپنے سسرالیوں کی نظر میں کم حیثیت لڑکی رہے گی۔ کئی دن تک صبا کا موڈ خراب رہا۔ جنید کی محبت، ہر طرح کی ملنے والی آزادی نے صبا کے موڈ پر اچھا اثر نہیں ڈالا۔ جنید نے لاکھ جتن کیے مگر صبا کی اداسی کو خوشی میں نہیں بدل سکا۔ وہ منہ بسورے بلائے بلائے پورے گھر میں گھومتی تھی، اور پھر انہی دنوں صبا کی ماں
نئے گھر کی خوشی میں صبا کو مبارکباد دینے آئی۔ اس نے صبا کے چہرے پر 12 بجے دیکھے تو بولی، اپنے گھر آئے تمہیں 4 دن بھی نہیں ہوئے اور تم نے رونی صورت بنا لی۔ اتنا بھاتا ہے تمہیں اپنا طنز اور ذلیل کرنے والا سسرال تو چلی جاؤ، کس نے روکنا ہے؟ ماں کے طنز کرنے پر صبا سنبھلی۔ نہیں اماں، ایسی بات نہیں ہے، سسرال کی یاد نہیں آئی، مگر دیکھوں تو گھر کتنا چھوٹا سا ہے۔ جتنا میرا گھر ہے اتنا ہی مجھے اپنے سسرال کی حویلی میں 2 کمرے ملے ہوئے تھے، یعنی الگ ہو کر بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ ابھی تو وہ لوگ جنید سے ناراض ہیں کہ جنید نے انہیں بتائے بغیر گھر لے لیا، ان کو بھنک بھی نہیں لگنے دی۔ مگر کب تک؟ جب ان کی ناراضگی دور ہوگی اور یہاں بیٹے کا گھر دیکھنے آئیں گے تو اس ڈر بے کو دیکھ کر میرا دل مذاق بنائیں گے۔ کہاں وہ اتنی بڑی گھر میں رہنے والی اور کہاں یہ 4 مرلے کا گھر۔ میرے تو نصیب ہی خراب ہیں، میرے حصے میں ہی کم کمائی والا شوہر آنا تھا جو مجھے بڑا گھر بھی نہیں خرید کر دے سکتا۔ میں تو چاہتی تھی میرے سسرالیوں کی زبانوں کو لگام لگ جائے، مگر لگتا ہے ایسا کچھ نہیں ہونا، نہیں بدلے گا میرا نصیب۔ صبا باقاعدہ روتے ہوئے اپنے دکھڑے سنا رہی تھی جب ماں نے اسے ڈانٹ کر خاموش کرایا۔ پاگل ہو کیا؟ اتنا کچھ حاصل کر کے بھی تم ناشکری ہو رہی ہو؟ ارے ان جنگلی جاہل سسرالیوں سے تمہاری جان چھوٹ گئی، اپنے ذاتی گھر میں آ بیٹھی ہو جہاں تمہاری حکمرانی ہوگی، مزے سے اپنا حکم چلاؤ گی، جب دل کرے گا کام کرو گی ورنہ بیٹھ کر کھاؤ، جب دل کیا پکا لیا ورنہ باہر کا کھانا فرمائش کر کے منگا لیا، بس اور کیا چاہیے تمہیں؟ اور اس سے بڑھ کر جنید تمہارا دیوانہ ہے، تمہارے اشاروں پر چلتا ہے۔ دیکھو تو کیسے تمہاری فرمائش پر اس نے اپنے سارے جمع پونجی لگا کر تمہیں گھر خرید کر دے دیا۔ کیسے تمہارے سسرالیوں کے ہوش اڑے، جن کو لگتا تھا ان کا بیٹا کنگلا ہے، کچھ نہیں دے سکتا، مگر تمہاری محبت نے اس نے اتنا کر لیا کہ تم الگ گھر کی مالکن بن بیٹھی۔ سوچو ذرا، اگر تمہارا شوہر تمہاری نہ سنتا، تمہیں الگ گھر نہ لے کر دیتا تو تم ابھی بھی سسرالیوں کو راضی کرنے میں لگی، ان کے جوتے سیدھے کرتی رہی ہوتی، ان کی مرضی سے رہتی، ان کا دل کرتا تو تمہیں باہر سے کچھ اچھا کھانے کو ملتا، ورنہ گھر کا وہ بھی بچا ہوا کھانا تم کو ملتا، اور جس طرح ملازموں کی طرح تم سے سارے گھر کا کام کرایا جاتا تھا، اس سے بھی تو جان چھوٹ گئی تمہاری۔ اور جس ماں کی بیٹی ہو اور جس گھر سے بیاہ کر آئی ہو تمہیں تو یہ بھی نہ ملتا۔ مجھے دیکھو، آج تک نہ شوہر کو اپنی طرف متوجہ کر پائی، نہ آج تک اپنے ذاتی گھر کا شوق پورا کر پائی۔ ساری عمر گزر گئی کرائے کے گھروں میں دھکے کھاتے ہوئے، ایک کمرہ بھی نصیب نہیں ہوا، اور گھر میں جس طرح رہتی ہوں وہ بھی تمہارے سامنے ہے۔ ساری زندگی گزر گئی، آج تک ایک سونے کا چھلا نہیں لے کر دیا تمہارے باپ نے مجھے۔ ساری زندگی میں نے ترس ترس کر گزاری ہے، اور تم خود کو دیکھو، شادی کے صرف 5 مہینے بعد ہی اپنے ذاتی گھر کی مالکن بن بیٹھی ہو۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہوگی؟ بھلا اور تم بتا رہی تھی جنید نے گھر بھی تمہارے نام کر دیا، بھلا دیکھو تو اس سے بڑی جلن اور کیا ہوگی؟ تمہارے سسرالیوں کی نظر میں تمہارے شوہر نے گھر بھی تمہیں دے دیا، وہ اگر آ کر تمہیں دبانے کی کوشش کریں بھی تو بتا دینا، دبنا نہیں بلکہ ان کو بڑے فخر سے بتانا کہ تمہارے شوہر نے تمہیں یہ تحفہ دیا ہے۔ اتنا مہنگا تحفہ انہیں آج تک نہیں ملا ہوگا۔ گھر چھوٹا ہے یا بڑا، اس بات کو لے کر نہ بیٹھو، اپنا ہے اور تمہارے نام ہے، یہی بات۔ بس تم اپنے شوہر کو قابو میں رکھو اور گھر کی بجائے اپنی پرسکون زندگی کی طرف توجہ دو، خوب عیش کرنا، جنید سے فرمائشیں کر کر کے اپنی زندگی کی ساری محرومیاں دور کرنا، دیکھنا تمہاری محبت میں وہ زیادہ کمائی کرنے لگے گا۔ اس معاملے میں بالکل ڈھیل نہ دینا، اور جب اس گھر میں بیٹھ کر مہنگے مہنگے کپڑے اور زیور پہنو گی تو خود ہی تمہاری ساس دیورانیوں کو چپ لگ جائے گی، وہ تمہیں نیچا دکھا ہی نہیں سکیں گی۔ ماں کی باتوں نے صبا کے دماغ پر چھائی اداسی کی لہر ختم کر دی، اور وہ تو صرف ماں کی باتوں پر ہی مطمئن ہوتی تھی اور اسی کے اشاروں پر چلتی تھی۔ آج بھی ماں کی باتیں سن کر صبا کی آنکھیں چمک اٹھی، اس کی ساری اداسی پل بھر میں ہوا ہوئی۔ آج ماں کے کہنے پر اس نے دل سے اپنے گھر کا جائزہ لیا تو اسے اپنا گھر بہت پیارا لگا۔ ٹھیک ہی تو کہا تھا اس کی ماں نے، جنید نے اسے وہ زندگی نہیں دی جو زندگی ابا کے ساتھ رہتے ہوئے اماں جی رہ رہی تھی۔ اور پھر گھر کیسا بھی ہو فرق نہیں پڑتا، اصل مزہ تو یہ ہے جہاں وہ کھل کر سانس لے سکتی تھی، جنید سے فرمائشیں کرتی،
اپنے سسرالیوں سے زیادہ اچھی زندگی گزار سکتی تھی۔ یہاں اس پر روک ٹوک کرنے والی اس کی ساس موجود نہیں تھی۔ صبا ایک دم سے پرسکون ہو گئی اور اسے خوش اور مطمئن دیکھ کر جنید بھی خوش ہوا۔ وہ اپنی ساس کا احسان مند تھا، جنہوں نے اپنی بیٹی کو طریقے سے سمجھا بجھا کر خوش کر دیا تھا۔ مگر جنید کی زندگی میں چند دن سکون رہا اور پھر بے سکونی اور پریشانی۔ اب صبا اس سے فرمائشیں کرنے لگی تھی۔ وہ اپنا موازنہ اپنی دیورانی اور ساس سے کر دی اور پھر جنید سے کہتی کہ مجھے ان سے بھی زیادہ اچھی اور مہنگی چیز چاہیے۔ صبا کی فرمائشوں نے جنید کو پریشان کر دیا تھا۔ وہ اپنے بھائیوں جتنا نہیں کماتا تھا، نہ اس کی کوئی جمع پونجی تھی، جو کچھ بھی تھا وہ گھر پر خرچ کر چکا تھا۔ مگر صبا یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں تھی، اور اب تو طبیعت کی خرابی کی وجہ سے صبا بات بات پر بگڑ جاتی اور کئی دن جنید سے بات نہیں کرتی۔ وہ ماں بننے والی تھی، اس کے قدم مضبوط ہونے جا رہے تھے۔ جنید اپنے بچے کا سن کر بہت خوش تھا، چاہتا تھا کہ وہ صبا کی ہر خواہش پوری کرے، مگر صبا کی خواہشیں تھیں کہ روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ انہیں پورا کرنا جنید کے بس میں نہیں رہا تھا۔ اس وجہ سے گھر میں اکثر لڑائیاں ہونے لگیں۔ جنید اپنی نے ساری زندگی میں سکون چاہتا تھا، مگر صبا کے طور طریقے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کچھ چاہتی ہے۔ اسے تو بس اپنی محرومیاں دور کرنی تھی۔ جب بھی جنید اس کی فرمائش پر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا تو وہ رونے بیٹھ جاتی اور یہی کہتی تھی، باپ کے گھر بھی میں نے ترس ترس کر زندگی گزاری، اور اب تم بھی مجھے ترسا ترسا کر مارنا چاہتے ہو۔ تم تو یہی چاہتے ہو کہ تمہاری ماں بھابھیوں کے آگے میری اوقات ٹکے کی رہے اور وہ ہمیشہ مجھے نیچا دکھاتے رہیں۔ دیکھا تھا نا کس طرح چھوٹے گھر پر وہ مجھے ذلیل کر کے گئی ہیں۔ صبا نے جھوٹ موٹ کے آنسو بہاتے ہوئے آدھا سچ بتایا کہ اس کی ماں بھابھی صبا کی تذلیل کر کے گئی ہیں، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ انہوں نے چھوٹا گھر پر تنقید کرنے کی کوشش کی تو صبا نے انہیں بے بھاؤ کی سنائی تھی، مگر یہ بات جنید سے چھپا گئی۔ صبا کی روتی بسورتی شکل اور اس کی تذلیل کا سن کر جنید کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ اپنی ماں بھابھیوں سے بدظن ہو گیا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے ملنا جلنا کم کر دیا تھا۔ جب ماں نے شکایت کرنا چاہی تو جنید نے الٹا منہ بنا کر ان سے کہا، آپ کو اپنے لیے تو ماں بننا یاد آ جاتا ہے، مگر میری خوشیوں میں رکاوٹیں ڈالتے ہوئے آپ کو ذرا احساس نہیں ہوتا کہ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں۔ آپ کے باقی 6 بیٹے مجھ سے اچھا کما رہے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مجھے اور میری بیوی کو ذلیل کریں۔ آپ سے تو میری خوشیاں ہی برداشت نہیں ہوتی۔ صبا کو غریب اور معمولی لڑکی بول کر آپ اس کا نہیں میرا تماشا بناتی رہیں۔ کبھی بھی نہیں سوچا کہ آپ کے رویوں سے میرا کتنا دل دکھتا ہے۔ آپ نے صبا کو باقی بہوؤں کی جتنی عزت دی ہوتی تو مجھے اس طرح گھر چھوڑ کر نہ جانا پڑتا۔ جنید کی ماں پر اس کی ماں کا منہ کھل گیا، مگر کچھ بولی نہیں۔ یہ سچ تھا کہ اس گھر میں رہتے ہوئے وہ جنید کی بیوی کو بہت ذلیل کرتی تھی۔ وہ غریب گھرانے کی لڑکی تھی، اس لیے اسے کمتر سمجھا جاتا، مگر اب الگ گھر ہو جانے پر تو اس نے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے خود بھی اندازہ تھا اب صبا اپنی مرضی کی مالک ہے، ساس دیورانیوں کی بات پر خاموش نہیں رہے گی۔ اور اب جب انہوں نے کچھ کہنا چھوڑ دیا تو جنید ان سے گلے گلے کر رہا تھا، مگر جنید کے شکوے بھی بجا تھے۔ دل میں چور تھا، اس لیے خاموش رہیں۔ پھر یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اب صبا ان کے خلاف جنید کے کان بھرنے میں کامیاب رہی، اور ماں کو خاموش ہوتا دیکھ کر جنید کو یقین ہو گیا، اس کی بیوی ٹھیک کہتی تھی، ان لوگوں نے اسے واقعی بہت ذلیل کیا تھا۔ چنانچہ اپنی بیوی کو راضی رکھنے کے لیے جنید اس کی خواہشیں پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگا، کیونکہ اب وہ اپنے گھر میں سکون چاہتا تھا، اور صبا کسی صورت بھی اپنی خواہشات سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھی۔ اس کے دماغ میں ایک بات سما گئی تھی کہ مجھے عیش کی زندگی گزارنی ہے اور ثابت کرنا ہے کہ میں اپنے سسرالیوں سے کہیں زیادہ اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ اتنا وقت جنید گھر کی چیخ چیخ سے پریشان رہا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کرے، اور اس کی خالی جیب نے صبا کو چڑچڑا بنا دیا تھا۔ ہر وقت روتی رہتی تھی۔ کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا تھا، جس وجہ سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ پھر ایک روز جنید سامان سے لدا پھندا گھر پہنچا تو صبا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ گھر کی ضرورت کا سارا سامان لے آیا تھا۔ گروسری میں
وہ سامان بھی موجود تھا جو صبا نے صرف ٹی وی میں دیکھا تھا۔ جنید صبا کے لیے پیزا برگر بھی لایا تھا، اور جب جیب سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر صبا کے ہاتھ پر رکھیں تو خوشی سے صبا چیخ پڑی۔ بے اختیار پوچھا، تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ کل تک تو تم یہی رونا رو رہے تھے کہ تمہاری جیب خالی ہے، اور آج اتنا ڈھیر سارا پیسہ، سب خیر تو ہے؟ صبا کی بات پر تھوڑی دیر کے لیے جنید خاموش ہوا، اور پھر کہنے لگا، تم ہی تو چاہتی تھی کہ میری اچھی نوکری ہو جائے اور میں زیادہ پیسہ کماؤں تاکہ تمہاری ساری خواہشیں پوری کر سکوں۔ تو لو، ہو گیا تمہارا شوق پورا۔ میری تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے اور ساتھ ہی ایک اور کام شروع کیا ہے۔ دوست کے ساتھ اب مجھے اتنا پیسہ ملے گا کہ تمہارے سارے شوق پورے ہو سکے۔ جنید صبا کو بتاتے ہوئے نظریں چرا رہا تھا، مگر صبا نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اتنا سامان دیکھ کر وہ خوش ہو رہی تھی۔ وہ جنید کے گلے لگ کر بولی، تھینک یو جنید، مجھے پتا تھا تم میرے خواب ضرور پورے کرو گے۔ میری زندگی کی ساری محرومیاں صرف تم دور کر سکتے ہو۔ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے تمہارا ساتھ ملا۔ صبا کی بات نے جنید کے ماتھے پر بکھری فکر کی لکیریں تھوڑی کم کر دیں۔ اسے خوش ہوتا دیکھ کر جنید بھی خوش ہوا تھا، اور پھر صبا کی زندگی کے دن پھرنے لگے۔ جنید نے اس کی ضرورت کی ہر چیز اسے مہیا کی تھی۔ صرف اتنا نہیں، چند سالوں میں ان کے پاس اتنا پیسہ آ گیا جس سے جنید نے اپنے گھر کے ساتھ والا پلاٹ لے کر اپنے گھر کو مزید بڑا کر لیا۔ اب صبا 4 مرلے کی بجائے 10 مرلے کے گھر کی مالکن بن چکی۔ اس کے قدم زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ اس کے بدن پر مہنگے لباس ہوتے اور ہر تہوار پر نیا سونے کا سیٹ موجود ہوتا۔ اس کی دیورانیوں سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور دوسری طرف اس کی ماں اسے دیکھ کر خوش ہوتی اور خود بھی صبا کے گھر آ کر اپنی فرمائشیں پوری کروایا کرتی تھی۔ آخر بیٹی پر اس کا اتنا تو حق بنتا تھا کہ صبا خوشی خوشی اپنی ماں اور بہن بھائیوں کے شوق پورے کر رہی تھی، بنا نہ یہ جانے کہ آخر جنید کے پاس اتنا پیسہ آتا کہاں سے ہے۔ شروع میں جنید تھوڑا پریشان اور بوکھلایا گھومتا رہا، پھر وہ پرسکون اور خوش رہنے لگا۔ پیسے کی ریل پیل نے اس کی گردن میں بھی سریا ڈال دیا۔ کل تک وہ اپنے بھائیوں کے سامنے جھک کر بات کرتا تھا، آج ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بات کرتا، اور اس کے بھائی حیران ہوتے کہ آخر اس کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے۔ وہ آج بھی سرکاری اسکول کا کلرک تھا، اور سب لوگوں کا منہ بند کرانے کے لیے جنید نے ان کو بتایا کہ اس کے پاس گھر خریدنے کے بعد بھی تھوڑی رقم بچی تھی جو اس نے ایک کاروبار میں لگا دی، اور اب اس کاروبار سے اسے ہر مہینے منافع مل رہا تھا۔ اب تو ہر کوئی صبا کی قسمت پر رشک کرنے لگا تھا۔ اس کے سسرال والے جو کل تک اس سے بہت ہتک آمیز رویے سے بات کرتے تھے، اب صبا کے آگے پیچھے گھومنے لگے تھے، اور جب اتنا کچھ پا لینے کے بعد صبا اپنا ماضی تو کیا اپنا رب بھی بلا بیٹھی، تب اس پر قیامت ٹوٹ پڑی اور عرصے سے بند اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ کچھ روز سے جنید بہت پریشان اور خاموش تھا۔ صبا نے پوچھا بھی مگر وہ ٹال گیا۔ پھر ایک روز صبا کو اطلاع ملی، اس کے شوہر کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ صبر پر یہ خبر بجلی بن کر گری تھی۔ پولیس نے اس کے شوہر کو کیوں گرفتار کیا؟ جنید نے کبھی کچھ غلط کیا ہی نہیں تھا۔ صبا کا پریشانی سے برا حال تھا۔ صبا کو زیادہ سوچ بچار نہیں کرنی پڑی۔ شام تک سارا عقدہ کھل گیا۔ حقیقت اتنی بھیانک تھی جسے جان کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ صبا بے یقینی کی کیفیت میں دائیں سے بائیں نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ پولیس انسپکٹر نے اسے بتایا تھا اس کا شوہر جنید غبن کرنے کے جرم میں گرفتار ہوا ہے۔ اس کا سرکاری اسکولوں میں گورنمنٹ سے فنڈنگ ہوتی ہے، اور ان کو کہیں سے شکایت موصول ہوئی کہ اسکول میں کچھ بھی کام نہیں ہو رہا، بلکہ جو بھی پیسہ آتا ہے وہ اسکول کے کچھ کلرک اور استاد آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ اور جب تفتیش کی گئی تو یہ بات سچ ثابت ہوئی، اور غبن کرنے والے کلرک اور اساتذہ میں اس کا شوہر بھی شامل تھا، بلکہ یہ کام شروع بھی اسی نے کیا تھا۔ جنید کے جرائم کی تصدیق ہو چکی تھی۔ اسے 5 سال قید کی سزا اور 2 کروڑ کا جرمانہ ہوا تھا، اور لمحے کے 1000ویں حصے میں صبا کو سمجھ آ گئی اس کے شوہر جنید نے یہ سب کیوں کیا تھا۔ وہی تو تھی اسے اس مقام تک لانے والی،
اسی نے تو جنید کو اتنا مجبور کیا کہ وہ غلط راستے پر چل پڑا۔ صبا نے اس کی بات سنی ہوتی تو اپنی حیثیت کے مطابق زندگی گزاری ہوتی تو آج جنید کو یہ تکلیف دہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ جنید کے جیل جانے پر اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے شوہر سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ جس جائیداد، دولت، زیورات کو بنانے کے لیے اس نے جنید کو پریشان کیا، آج وہی اس کے گلے کا توق بن گئے تھے۔ صبا اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ 2 ننھی جانیں تھیں، مگر اس وقت اسے جنید کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ لہٰذا سب کچھ بیچ کر صبا نے جرمانے کی رقم برابر کر کے اپنے دیوروں کے حوالے کی اور خود سسرال والوں کے ساتھ رہنے لگی، اور اس کے وہی سسرالی جنید کی رہائی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے اور صبا کو بھی حوصلے دلاسے دیتے، کیونکہ ماں کے دل میں کہیں یہ بات کھلی تھی جنید کو اس مقام تک لانے میں صرف صبا نہیں بلکہ ماں کا دوغلاپن اور ناانصافی بھی شامل تھی۔ وہ بھی اپنے بیٹے کے لیے بہت رنجیدہ تھی۔ صبا پر زندگی کا دائرہ تنگ ہو گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح روتی اور اپنے شوہر کو یاد کرتی تھی۔ اس نے اللہ سے معافی مانگی، اپنے سسرال والوں سے معافی مانگی، ایک بار اس کا شوہر واپس آ جائے وہ کبھی بھی جنید کو پریشان نہیں کرے گی، نہ اس سے بے جا فرمائشیں کرے گی۔ اپنے دیور جیٹھ کے ذریعے اسے پتہ چلا تھا پولیس نے جنید پر تشدد بھی کیا تھا۔ یہ جان کر اس کے دل کے کئی ٹکڑے ہوئے۔ جس شخص نے کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے، اب وہ صبا کی وجہ سے پولیس کی مار کھا رہا تھا۔ جب صبا کی ماں اسے ملنے آئی تو صبا نے نفرت سے اپنی ماں سے منہ موڑ لیا اور ملنے سے انکار کر دیا۔ اسے اپنی ماں سے نفرت تھی، وہی صبا کو اس مقام تک لائی تھی۔ وہ 4 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ ان کا باپ مزدور پیشہ مرد تھا۔ سارا دن مزدوری کر کے بھی اسے اتنا ملتا تھا جس سے وہ بمشکل اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلا پاتا، اور صبا کی ماں عیش کی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اس کا کرائے کا گھر تھا، مگر اسے اپنا گھر چاہیے تھا۔ وہ ہر وقت اپنے شوہر کو باتیں سناتی کہ یہ فقیرانہ زندگی نہیں پسند مجھے، اپنا گھر خرید کر دو، جس پر اس کا شوہر اس کو کھری کھری سناتا تھا۔ صبا نے ہوش سنبھالتے ہی یہی دیکھا، اس کی ماں فرمائش کرتی اور باپ ڈانٹ کر خاموش کروا دیتا۔ شوہر کے سامنے تو ماں خاموش ہو جاتی، مگر اس کے گھر سے نکلتے ہی رونا دھونا ڈالتی کہ بد نصیب ہوں، ایسا مرد پلے پڑا، عورت کو دیکھ کر شادی کرنی چاہیے تاکہ آگے کی زندگی آسان ہو۔ یہی باتیں وہ بیٹیوں کو بھی سکھاتی تھی، مرد کو قابو کر کے اپنی فرمائشیں منوانا سیکھو۔ یہی سب سنتے ہوئے صبا جوان ہوئی۔ جب اس کی شادی ہوئی تو ماں نے خوشی سے بتایا تھا، لڑکا کلرک ہے اور اتنے بڑے گھر میں رہتا ہے، تم بس اسے اپنی اداؤں میں پھنسا کر ساری تنخواہ اپنے ہاتھ میں رکھوانا۔ صبا نے ماں کی باتوں پر عمل کرنا چاہا مگر نہ کر سکی۔ ساس اس کے ہر عمل پر نظر رکھتی اور خود ذلیل ہوتی۔ وہ بات بات پر صبا کو غریب گھرانے کی لڑکی کا طعنہ دیتی۔ دیورانیاں الگ صبا کو ملازمہ سمجھتی تھیں کہ گھر کا تقریباً نظام ان کے زیادہ کمائی والے شوہر سنبھالتے تھے۔ سسرال کے برے رویوں نے صبا کو دکھی کیا اور اس نے شوہر کو مجبور کیا کہ وہ الگ گھر لے۔ یہ مشورہ بھی اس کی ماں کا تھا، اور جنید اس کی کیسے نہ سنتا۔ وہ تو فدا تھا صبا پر۔ الگ گھر میں جو طور طریقے صبا نے اپنائے وہ بھی اپنی ماں کے مشوروں پر۔ اب وہ پچھتاتی تھی، کاش اس کی ماں نے صبر سے جینا سکھایا ہوتا، کاش یہ سکھایا ہوتا کہ مرد جتنا کماتا ہے وہ عورت کے نصیب سے ہوتا ہے۔ اگر وہ سلیقہ شعاری کی زندگی گزارتی تو اس کے شوہر کو یہ تکلیف نہ جھیلنی پڑتی۔ وہ اب سیکھ گئی تھی کہ کیسے زندگی جینی ہے، اب بس جنید کی واپسی کا انتظار تھا۔